سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے۔ تو جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ، پس بے شک، حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، ہم الغالبون، اور یہی ہے غالب آنے والے۔ تو جو شخص اللہ، اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو یہ اللہ کا لشکر ہے اور یہی جماعت ہے جو غالب آئے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب رہیں گے۔ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی رکھنے والا کبھی پسند نہیں آئے گا۔ تو جن کے دل ایمان سے منور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں لے جائے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہی اللہ کا لشکر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پس جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی دوستی پر راضی ہو جائے، وہ دنیا میں فاتح ہے اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جو بنائیں، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بناتے ہیں۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھی اور ان کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، ان سے دوستی مت رکھو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ ہی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ وَإِذَا، اور جب، نادیتم، تم پکارتے ہو، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اتخذوها، وہ بنا لیتے ہیں اس کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو یہ اس چیز کو بھی ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہے کہ قوم لا یعقلون، عقل نہیں رکھتی۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ قوم عقل نہیں رکھتی۔ اور جب تم لوگ نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے بھی ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں ایسا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں۔ فتح مکہ والے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبہ میں اذان دینے کا حکم دیا۔ عطا بن اسید نے اذان سن کر کہا، میرے باپ پر تو اللہ کا فضل ہوا کہ وہ اس غصہ دلانے والی اذان کے سننے سے پہلے ہی چل بسا۔ حارث بن حشام کہنے لگا، اگر میں اس کو سچا جانتا تو مان ہی لیتا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا، میں تو زبان سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے ڈر ہے کہ یہ پاس پر ایک کنکر ہی اسے خبر نہ کر دیں۔ انہوں نے بات ختم ہی کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور فرمانے لگے، اس وقت تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ یہ سنتے ہی عطا اور حارث بول اٹھے کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہاں تو کوئی چوتا بھی نہیں تھا جو جا کر آپ کو بتاتا۔ محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ہم لوگ ایک جگہ رکے تو نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان کہی۔ ہم نے اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے سن لی یہ بات۔ سپاہی آیا اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم لوگوں میں سب سے اونچی آواز کس کی تھی؟ سب نے میری طرف اشارہ کیا۔ تو آپ نے اور سب کو چھوڑ دیا اور مجھے روک لیا اور فرمایا، اٹھو، اذان کہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی فرمانبرداری سے زیادہ بری چیز میرے لیے اور کوئی نہ تھی، لیکن بے بس تھا، کھڑا ہو گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی اور جو وہ سکھاتے رہے میں کہتا رہا۔ پھر فرمایا، اللہ تجھ پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ میرے دل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نفرت تھی بالکل ختم ہو گئی اور میں نے خواہش کی کہ مجھے مکے کا مؤذن بنا دیا جائے، اور میری درخواست پر مجھے مکے کا مؤذن بنا دیا گیا، جہاں کے گورنر
عطا بن اسید تھے۔ قل کہہ دیجیے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، حل کیا تنقمون تم انتقام لیتے ہو منا ہم سے، تو کہو کہ اہل کتاب تم ہم سے انتقام لیتے ہو، الا مگر یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے ہیں باللہ اللہ پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، اس لیے ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبل اس سے پہلے، تو جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس وجہ سے ہم سے اس دشمنی رکھے ہوئے ہو۔ انا اور بے شک اکثرکم اکثر تمہارے فاسقون فاسق ہیں، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قل کہہ دیجیے حل کیا انبئکم میں بتاؤں تم کو شرن بدتر من ذالک اس سے، مثوبتاً جزا عند اللہ اللہ کے پاس، تو کہو کہ میں تمہیں اس سے بھی بدتر سزا بتاؤں جو اللہ کے پاس ہے۔ من لعنہ اللہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وغضب علیہ اور جس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، وجعل اور بنایا منہم القردۃ ان میں سے بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد اور بندے الطاغوت شیطان کے۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا ہے وہ لوگ پانے والے جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا، اور جن کو ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کو اپنا رب بنا لیا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، شر برا ہے، مکاناً ٹھکانہ، واضل اور گمراہ ہوئے، عن سواء السبیل سیدھے رستے سے۔ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں، بھٹک چکے ہیں۔ کتاب سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ ہمیں اہل کتاب کے واقعات سنا کر خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہم ان جیسے اعمال سے بچیں جس سے ہم اللہ کے غضب کا شکار ہوں۔